تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تصوف کے اثبات اور طریقہ شاذلیہ کے اصولوں پر، امام جلال الدین سیوطی نے، اور بطریق منام امام جلال الدین سیوطی میرے شیوخ میں سے بھی ہیں، براہ راست خواب میں انہوں نے 15 سال مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا کے پڑھایا ہے، 15 سال میں ان سے تلمس کیا، پڑھا، اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا قرار دیا اور وارث بنایا، ان نے فیوزات دی ہیں۔ میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رویا میں، براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رویا میں بطریق منام۔ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ اگر بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے، وہ شرط کیا ہے، جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میرے میزبان تم بن جاؤ، پھر رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں، مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تم نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔
فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ کر لیتا ہے، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے۔ 7 دنوں سے مراد کتنی مدت ہے؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ ان کا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا۔ تین دن تڑپتا رہا بڑی شدید درد گردہ سے، نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی، نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی۔ اور ان دنوں شادمان میں میرے درس قرآن اور درس تصوف ہوتے تھے، اور 3-4 دن باقی رہ گئے، غالباً درس قرآن ہونا تھا یا درس تصوف ہونا تھا، اب یہ یاد نہیں درس قرآن یا درس تصوف کی کوئی تاریخ تھی، 3-4 دن رہ گئے تھے، درس تصوف ہونا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا؟ یہ خجام ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ تڑپ رہے تھے، میں آپ کے بال کاٹنے گیا تھا، اور بتاتے ہیں کہ درس تصوف ہونا تھا۔ چلو گواہ ہو گئی، تو درس تصوف 3-4 دن کے بعد ہونے والا تھا، اور شدید درد میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے دوائی منگوائی، اندرون لوہاری ہے نا، اندرون لوہاری، اس میں کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس کہتے ہیں کو پوریا وغیرہ، وہ منگوائی کسی کو بھیج کر، میں نے پوریا دوائیاں بھی نہیں، خیر سے آرام آیا۔ مگر جب تکلیف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا، اس درد گردہ میں، شدت میں جب تڑپ رہا تھا، پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا۔ اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں، اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور اعلیٰ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے۔ میں دوڑا گھر آیا ہوں تکلیف میں، اعلیٰ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز تشریف فرما ہے، اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے، سفید احرام، اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے نیچے اس لباس میں، یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کہ کیا شان ہے، یعنی روح ان کی گویا ہر وقت ہمہ وقت احرام میں ہے، یہ مقام روحانی۔ اس حالت میں میں آیا، اعلیٰ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی، ہمیں اطلاع ملی، ہم تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے، تمہاری طبیعت اور مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں۔ اور جب اعلیٰ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا، ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا، اور اس سینے کے ساتھ جب مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا، وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا۔ وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا نا، یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے، ہم فیض دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی؟ بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔
اعلیٰ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں 2-3 دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف، فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا، تمہارے درس میں شریک ہو کر پھر جاؤں، 3 دن درس تک میں رہوں گا۔ خواب سے دیکھا ہے، میں نے خواب سے دیکھا ہے کہ میری تحریر اس کے پورے لشکر کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا۔ مبارک ہو تمہیں، تم قبولیت پا چکے ہو، قبولیت پا چکے ہو۔ میں نے خواب سے دیکھا، دکھایا گیا کہ میری تحریر میں منہاج القرآن مصطفی انقلاب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور میری تحریر کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں، اور اجازت دی گئی کہ آؤ طاہر القادری اپنے پورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ آخری امام مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، آخری امام و سربراہ اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو، معنن، حکمن، قبولیتن۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا، اسی میں جب آپ قبول ہو گئے، مختلف قائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لا رہے تھے، جن کو قبولیت کا اذن مل گیا تھا اور امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ٹھہر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے۔ کسی نے یہ خواب رکھا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام اترے، ان کی زیارت ہوئی، ان کی تعارف کرایا گیا، اور یہ پورا لشکر پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں اپنے پورے لشکر کو لے کر دجال اور وقت کی طاقت کے ساتھ ہو گئے، اور آقا آپ کے کتوں کی قطار کی بیٹھنے کے قابل نہ تھا، مگر یہ آپ کا کیا ہے، اسے اور نئی تحریک کے سب سپاہیوں کو قبول کر کے اپنے لاڈلے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ خواب میں نے نہیں دیکھا، تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لعنت ہے، اور اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط بولیے غلط نہیں ہوتے۔ اگر دکھایا گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے، بولو آپ قبول ہو چکے، قبول ہو چکے۔ جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفلت کیسی، اٹھو پرچم ہاتھ میں لے کر غیرت ایمانی کا ثبوت دے کر اس ملک میں ایک سمندر برپا کر۔ اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے، کوئی بدبخت غلط تعبیر نہ کرے، غلط تشریح نہ کرے، زبان درازی نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عاجزانہ کوششیں، ہماری غلامانہ کوششیں، ہماری خادمانہ کوششیں جو کسی کام کی نہ تھیں، حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب کے لیے جس پر امام مہدی کی قیادت ہوگی، اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ عطا کر دیا۔ آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، مصطفیٰ کے ہاں قبول ہو گئے۔ وہ معلوم نہیں کب آئیں گے، ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے، کب آئیں گے، وہ جب بھی آئیں گے، مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا گیا۔ اب اس خوشخبری کے سننے کے بعد بھی غفلت سے بیٹھو گے، مجھے شرمسار کرانا چاہتے اس بارگاہ میں، شرمسار کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس انقلاب کے لیے خود تیار نہیں ہوتے، تن من نہیں لٹاتے، اپنا کردار نہیں